لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا. مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا. بہت سوئے ہوئے ہو تم، اب ہوش آنے کا وقت آیا. جلا ڈالی کہ تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر. مسلمانوں وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا جہاں سے 313 چڑھے تھے تم مسلمانوں. انہی ماضی کے راہوں پہ پلٹ جانے کا وقت آیا. نبی کی آبرو باقی رہے گی، تم بھی باقی ہو، وگرنہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا. سنو سنو یہ روزے اطہر سے کیا آواز آتی ہے. مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ مرنے کا وقت آیا. محترم صدر ذی وقار اسٹیج پر موجود جمعیت علماء اسلام اور اپوزیشن جماعتوں کے قائدین اور آج کے اس عظیم الشان اجتماع میں فرزندان توحید اور جانثاران اسلام، میں سب سے پہلے آپ کی استقامت کو سلام پیش کرتا ہوں. آج 8واں دن ہے، آپ تھکے نہیں، آپ دبے نہیں، آپ جھکے نہیں. آپ نے دنیا پر یہ واضح کر دیا کہ ہم شیخ الہند کے بیٹے طوفانوں سے ٹکرانے والے ہیں. ہم دبنے والے نہیں، ہم دبانے والے ہیں. ہم تکنے والے نہیں، ہم تکانے والے ہیں. ہم رونے والے نہیں، ہم رلانے والے ہیں. ہم جھکنے والے نہیں، ہم جھکانے والے ہیں. یہ غازی مجاہد تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دنیم ان کے ٹوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہے بد سرائی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. شہادت ہے مقصود مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. میرے دوستو، آج رپورٹیں چل رہی ہے، آج بحثیں چل رہی ہے، آج انٹرنیشنل میڈیا پر آپ کی تعریفیں سنائی جا رہی ہیں. کہا جا رہا ہے کہ یہ مذہبی لوگ تو بڑے پرامن ہیں، یہ تو بڑے منظم ہیں، یہ تو بڑے امن پسند ہیں، یہ تو بڑے عزت دار ہیں. آپ نے اپنے اخلاق اور کردار سے دنیا پر یہ بات واضح کر دی کہ ہم سے ڈرو مت، ہم امن والے ہیں، ہم اعتدال والے ہیں، ہم عزت والے ہیں. ہم وہ نہیں جو اسٹیج پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو ماؤں بہنوں کی گالیاں دے. میرے دوستو، آج آپ نے دنیا پر یہ بات واضح کر دی. ہمارے مارچ کے دوران اگر کوئی ایمبولینس گھس گیا، ہم نے ان کو راستہ دے دیا. آج آپ نے دنیا کو دکھایا کہ صبح نماز فجر پڑھنے کے بعد، تلاوت کرنے کے بعد آپ پنڈال کی صفائی کرنے لگے. اس کے بعد آپ ہنستے مسکراتے چہروں کے ساتھ، کوئی جوان کرکٹ کھیلتا ہے، کوئی فٹ بال کھیلتا ہے، جو اجتماع میں آیا ہے وہ ہنستا مسکراتا چہرہ رکھتا ہوا وہ گھوم پھر رہا ہے. اور جو ایوانوں میں بیٹھے ہیں ان کے رنگ زرد پڑ گئے ہیں، ان کی لرزتی ہوئی زبانیں کہہ رہی ہے کہ ان کا سورج ڈوبنے والا ہے اور ہمارا سورج طلوع ہونے والا ہے انشاءاللہ. میرے دوستو، آج یہ بحثیں چل رہی ہیں، آج میڈیا پر
یہ بات چلائی جا رہی ہے کہ یہ مذہبی لوگ تو بڑے اعتدال پسند ہیں، جو خواتین اینکرز، جو رپورٹرز یہاں پر تشریف لا چکی ہے، وہ اس پر پروگرامز چلا رہے ہیں کہ ہمیں تو بڑی عزت افزائی ملی ہے۔ میں انصار الاسلام کے رضاکاروں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ جس طریقے سے انہوں نے اپنے مہمانوں کو ڈیل کیا، میں سلام پیش کرتا ہوں، میں سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے دوستو، پچھلے 1947 سے 2018 تک پاکستان پر کل واجب الادا قرض یہ صرف 24,000 بلین ڈالر تھا، اور اس نااہل اور نالائق حکمرانوں نے صرف 1.5 سال کے مختصر عرصے میں 14,000 بلین ڈالر ملکی اور بین الاقوامی قرضے لیے ہیں۔ انہوں نے ہماری معیشت کو IMF کے ہاتھوں گروی رکھی۔ یہ شبر زیدی اور یہ رضا باقر اور یہ حفیظ شیخ یہ پاکستان کے مفادات کی جنگ نہیں لڑ رہے، یہ IMF کے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ملک ہمارا ہے، معیشت انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ کے ہاتھ میں چلا گیا ہے۔ میرے دوستو، اس وقت میرے دوستو پاکستان پر بین الاقوامی عدالت میں فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس میں کیس چل رہی ہے کہ پاکستان کے ٹیرر فائنانس کو واچ کیا جائے۔ میرے دوستو، ایسی وقت میں جب بین الاقوامی عدالت میں پاکستان کے اوپر کیس چل رہا ہو، میرا وزیر اعظم ایران میں جا کے کہتا ہے کہ آج کے بعد ایران میں پاکستان کوئی مداخلت نہیں کرے گا۔ پھر امریکہ میں جا کے وہ کہتا ہے کہ جناب افغانستان میں دہشت گردوں کو ہم نے اور ہماری فوج نے ٹریننگ دی ہے۔ پھر انڈیا کو کہہ رہا ہے کہ آج کے بعد کشمیر میں پاکستان کوئی کسی عسکریت پسند تنظیم کو سپورٹ نہیں دے گا۔ جس وقت پاکستان پر کیس چل رہا ہے، اس وقت میرا وزیر اعظم اپنی ماں پر الزام لگا رہا ہے۔ یہ ملک کا غدار ہے، یہ ملک کے لیے سیکیورٹی رسک بن چکا ہے۔ میرے دوستو، کسی غریب کے لیے تو ہمارے حاکموں کے دروازے بند ہیں، لیکن ان حاکموں کے دروازوں کو ہمارے ملک کے طوائف اپنے جوتوں کے نوک پہ کھولتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جس حاکم کے دروازے کو طوائف اپنے جوتوں کے نوک سے کھولتے ہیں، اس حاکم سے بغاوت کرنا لازم ہے، اس حاکم کو گرانا لازم ہے۔ اس لیے تو کہا تھا اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔